اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور کی یہ آیت نمبر 19 ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو ایمان والوں اہل ایمان کے درمیان فحاشی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں ہیجان اور فتنہ انگیزی پیدا ہوتی ہے، بے روی پیدا ہوتی ہے، اور نوجوان اس سے بہکتے ہیں۔ میں آج پاکستان کے خصوصاً پنجاب کے ایک بہت بڑے معاملے پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، اور خاص طور پر ٹک ٹاکرز اور وہ ٹک ٹاکرز لڑکیاں جو آئے دن یعنی ہفتے میں 2-3 کا ریشو چل رہا ہے کہ وہ قتل ہو رہی ہیں، غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہیں، بھائی قتل کر رہے ہیں، کزن قتل کر رہے ہیں، والد کر رہا ہے، چچا کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایک ہیجان انگیز معاشرہ تعمیر ہوتا جا رہا ہے۔ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، یہ اس لیے تو فاؤنڈر نے نہیں بنائے تھے کہ تم اپنے جسموں کی نمائش کرو۔ اللہ رب العالمین نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے جو چیز تخلیق کی ہے اس کے اصول اور مراتب بھی بیان کیے ہیں، قواعد بھی بیان کیے ہیں۔ جب قواعد و ضوابط کے بغیر کوئی ملک، کوئی ریاست، کوئی گھر نہیں چل سکتا، تو اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، کیا وہ قواعد و ضوابط کے بغیر بنائی ہوگی؟ قواعد و ضوابط ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن کہ پردہ پہنو، باوقار لباس کے اندر تم باہر نکلو۔ جب سے یہ ٹک ٹاک آئی ہے یا یوٹیوب آئی ہے، پاکستان کی لڑکیوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، اللہ نے چہرے کا اور سینے کا پردہ ان پر فرض کیا ہے، مگر یہ اتنی بدقسمتی ہے، یہ قتل بھی ہو رہی ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہی ہیں، اپنے پچھلوں کی بھی دنیا خراب کر رہی ہیں، کچھ کو جیل چلے جاتے ہیں، کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ یہ مر جاتی ہیں۔ اس پیسے کو کیا کرنا ہے جس پیسے کے پیچھے زندگی ختم ہو جائے؟ آج بھی ٹک ٹاکر قتل ہوئی، کل ایک ڈاکٹر قتل ہوئی، پرسوں ایک بہاڑی میں قتل ہوئی، جامپور میں قتل ہوئی، لاہور میں تو آئے روز ایک تانتا بندھا ہوا ہے، اسلام آباد میں قتل ہو رہی ہیں۔ آخر ان لڑکیوں نے کیا پانا ہے؟ اس دولت کو کما کے کدھر لے جانا ہے؟ بھائی کے پاس، باپ کے پاس، وہ نہیں چاہتے، تو پھر آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں جس سے آپ کی بھی زندگی داؤ پہ لگ جائے اور آپ کا گھرانہ بھی تباہ ہو جائے، معاشرے میں عزت بھی خراب ہو جائے؟ اللہ نے قرآن میں اس لیے اتارا تھا کہ جو لوگ معاشرے میں فتنہ اور ہیجان انگیزی پیدا کرتے ہیں، یقتلوا یصلبوا اور ینفوا من الارض، یا تو قتل کر دیے جائیں، یا لٹکا دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پنجاب کے اندر خصوصاً، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کو یہ علم ہے کہ پنجاب کے جو حکمران ہیں ان کا ماضی کیا ہے، اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ ان کی حکومت اس وقت کہاں پہ چل رہی ہے، ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ چل رہی ہے، اور پریس کانفرنسوں میں چل رہی ہے۔ زمین پہ تو کسان بھی بد دعائیں دے رہے ہیں، مزدور بھی بد دعائیں دے رہے ہیں، صنعتکار بھی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ لا قانونیت اور ہیجان انگیزی کا دور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو اٹھتا ہے دوسرے کو قتل کرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور یہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، وطن کی بیٹیوں سے، کچھ حیا کریں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس میں حیا نہیں رہتا اس میں ایمان نہیں رہتا، اور جس میں ایمان نہیں رہتا اس کے پروردگار اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، اور وہ پھر جہنم رسید ہو جاتی ہیں۔ آپ کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بے حیائی پھیلائے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ خدا کے قانون فطرت کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اللہ نے جب جنت کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی کہا وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، بھائی وہاں پر نوخیز لڑکیاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور قوائب اترابا کی عمر 16 سے آگے جاری ہوتی ہے، یعنی 16 سے 30 سال، اور پاکستان میں یہی لڑکیاں پاکستان کے معاشرے اور پنجاب کے معاشرے کو برباد کر رہی ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں، یہ جو NCCIA بنائی ہے، یہ کچھ تو خون ہو رہا ہے، روز لڑکیوں کا خون گر رہا ہے، اور مرد جیلوں میں جا رہے ہیں۔ کوئی مرد یہ اہل ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عزت چوکوں پہ نیلام ہو، اسکرین پہ نیلام ہو، وہ مار دیتا ہے، خود جیل جاتا ہے، وہ قبر میں اتر جاتی ہے۔ تو آپ کو صرف یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اس سیاسی رہنماؤں کو، کنٹینٹ کریٹر کو، اور جو اصلاح کی بات کرتے ہیں ان کو نوٹس بھیج کے آپ نے بلانا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے۔ اور جس نے بغیرتی پھیلائی ہے، بے حیائی پھیلائی ہے، بے روی پھیلائی ہے، خدا کے قانون فطرت کو چیلنج کیا ہے، ان کو لیٹر بھیجنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تو گزارش کروں گا کہ جس علاقے میں یہ بے حیائی کا راج ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ یہ کچھ تو خون ہوتا ہے، اس کو روکنے کی ذمہ داری اسی ادارے کی ہے۔ پہلے تو ان کو پکڑا جائے، بعد میں ان کو روکا جائے۔ جب ان کی طرف ہاتھ بڑھے گا پھر ان کے نوٹس ان کو بھی نکلیں گے، پھر یہ سینسرشپ بھی لگے گی، پھر یہ میڈیا پہ اور جناب اسکرین پہ یہ بے حیائی نہیں پھیلے گی، نہ قتل و غارت ہوگا۔ اس طریقے سے آپ دنیا میں بھی، کیونکہ اللہ نے اس کا عذاب، بے حیائی کا عذاب، دنیا اور آخرت دونوں میں رکھا ہے۔
اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے کیا آفٹر شاکس ہوں گے، کتنی بربادیاں ہوں گی، اور بربادیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ ایف آئی اے کا یہ جو ادارہ جو کسی شریف آدمی کو نوٹس بھیج کے بلواتا ہے وہ اس کی طرف بھی توجہ دے تاکہ قتل و غارت یہ زیادہ نہ پھیلے اور زمین پر برائی زیادہ نہ پھیلے، ورنہ ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ پاکستان کے یہ ادارے معاشرے کے اندر بے غیرتی، بے راروی، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، روکنے میں کردار ادا نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے والدین کو بھی حیا عطا فرمائے کہ وہ اس چیز کو روکیں، اس لیے کہ اللہ نے جس چیز میں کشش رکھی ہے اس کو آپ کے کہنے سے ہٹ نہیں سکتی۔ ایک نوجوان لڑکیوں کے اندر اللہ نے فرمایا ہے عورتوں کے اندر کہ ان کو جنت میں حوریں دی جائیں گی 16 سے 25 سال 30 سال کی عمر کی، تو یہ تو کشش اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کشش کے سامنے آپ ٹکراؤ کریں کہ نہیں ہوتا کچھ بھی، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس ہونے کو روکنے کے لیے اداروں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور والدین کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان لڑکیوں کو بھی حیا کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ باوقار لباس کے اندر آپ اپنے کنٹینٹ بنائیں، دنیا کو دکھائیں، دنیا کو پڑھائیں تاکہ دنیا کی اصلاح ہو، دنیا کو ہدایت کا سبق ملے، جہاں سے بے راروی کا درس ملے گا وہاں پھر یہی ہوگا جو پاکستان میں ہونے لگ گیا ہے۔